میری شادی 2007 میں ہوئی۔ شادی سے پہلے ایک بے فکر زندگی تھی۔ لگتا تھا کہ شادی کے بعد بھی یوں ہی چلے گا۔ منگنی 1 ماہ رہی اور ان لوگوں نے زور ڈالنا شروع کر دیا کہ فوراً شادی کر دیں۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے۔ سو ڈیٹ فکس ہو گئی۔ شادی سے پہلے میں نے سسرال والوں کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، چلے گا۔ امی نے بتایا تھا کہ یہ لوگ آبادی سے ہٹ کے ایک ڈھیرے پر رہتے ہیں اور شہر میں بھی لڑکے کا گھر ہے۔ وہ تو بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ لڑکا نہیں مرد تھا، اور وہ بھی گنجا، کیونکہ نکاح کے بعد جب دلہا اندر آیا تو لوگ کہہ رہے تھے، ہائے دلہا نے وگ لگا رکھی ہے۔ شادی سے پہلے جب بھی امی لوگ گئے اس نے کیپ پہن رکھی ہوتی تھی اور امی لوگوں کا دھیان بالوں کی طرف نہیں گیا۔ اکثر عورتیں مجھے آ کر کہہ رہی تھی کہ پورا مرد ہے، تم سے عمر میں کافی بڑا ہے، اور لگتا ہے کہ جو وہ چوڑیاں لائے ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں۔ کئی ایک کہتی کہ پڑھی لکھی لڑکی اجدوں میں دے دی۔ میں شادی سے پہلے ایک اسکول میں جاب کرتی تھی جو کہ شادی کے بعد میاں نے کرنے نہ دی۔ ان لوگوں نے اپنے مہمانوں کو بھی اس میرج ہال کا پتہ دے رکھا تھا جو کہ ہم نے بارات کے لیے بک کروایا تھا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے گھر میں کچھ نہیں پکایا تھا۔ یہ ہم سے پہلے بارات لے کر ہال پہنچے ہوئے تھے اور ہمارے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ لوگ تب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کھانا ان کی طرف سے ہے، حالانکہ کھانا ہماری طرف سے تھا، جو کہ اضافی بل کے ساتھ ہم نے کھلایا۔ بھائی میرے اس وقت چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ ہم بہنیں بڑی ہیں، ایک کی شادی لاہور میں ہوئی اور دوسری کی پنڈی رشتہ داروں میں، اور میری ایک ڈیرے پر۔ خیر رخصتی ہو گئی۔ جب میں ڈیرہ پہنچی تو ان کے گھر میں شادی کے کوئی آثار نہ تھے۔ مجھے رسم کے لیے ایک جائے نماز پر بٹھایا گیا جو کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ پھر مجھے میرے کمرے میں لے گئے جو کہ کہیں سے بھی دلہن کا نہ لگ رہا تھا۔ ایک پرانا سائیڈ بیڈ اور 2 پرانی سی کرسیاں، البتہ بیڈ شیٹ نئی تھی، جو کہ دوسرے دن میری نند نے یہ کہہ کر اتار لی کہ میرے جہیز کی ہے۔ میرا سامان جو جہیز کا تھا وہ شہر والے گھر میں امی نے رکھوایا تھا کہ میری بیٹی جنگل میں نہیں رہ سکتی۔ امی نے یہ نہ سوچا کہ جنگلیوں میں رہ سکتی ہے۔ ان کے گھر اتنی مکھیاں تھیں، اللہ جانے کہاں سے آئیں، ابھی بھی ہیں۔ ہاں تو کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد میری نائن نے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ دلہن اگر اجنبی لوگوں میں جا رہی ہو تو نائن کو ساتھ بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے بھی چائے آئی تو میرے لیے بھی آئی، ساتھ میں دلہا بھی آیا جو کہ میں نے پہلی بار دیکھا، کیپ پہن کے، شاید وگ اتار دی تھی، گرمی جو تھی۔ سلام کیا، بیٹھ کے چائے پی اور چلا گیا۔ ان کی کچھ رشتہ دار خواتین آئیں، مجھے دیکھنے اور جاتے ہوئے آپس میں تبصرہ کیا کہ زیادہ دن نہیں رہنے والی، چیک کی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے تو میری نند نے کہا آ میں تجھے لے جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کہاں؟ کہنے لگی کہ حویلی سے باہر نلکا ہے، ہینڈ پمپ۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے تو ٹوائلٹ جانا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ ہے تو صحیح لیکن ہم اس میں مرغیاں بند کرتے ہیں اور ابھی بھی اس میں مرغیاں ہیں۔ وہ مجھے لے کر چلی تو راستے میں پڑی ہوئی لکڑیاں بھی میرے لہنگے کے ساتھ اٹک گئیں جو کہ بڑی مشکل سے الگ کیں۔ واپس آ کر میں نے اپنا زیور اتارا اور پھر ڈریس بھی چینج کر لیا۔ میری جیٹھانی کہنے لگی ہائے ابھی بھائی نے آنا ہے۔ میں نے سوچا کہ جو شخص چپ کر کے چائے پی کے جا چکا، یہ تک نہ پوچھا کہ تم کیوں نہیں پی رہی، اس نے میری کیا تعریف کرنی ہے، خواہ مخواہ گرمی میں بندہ ذلیل ہو۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے، آپ لوگ جائیں۔ وہ چلی گئی اور ادھر وہ نکلی، ادھر دلہا صاحب اندر آئے، نہ سلام نہ دعا، جارحانہ انداز میں اپنا حق وصول کیا اور مزے سے خراٹے لینے لگے، جس پر شاعروں اور ادیبوں نے پورے دیوان لکھ ڈالے۔ میں نے پوری رات اور اگلا دن رو کر گزارا۔ میرے خواب ہر کونے میں خری سسک رہی تھی۔ میں نہانے کے لیے اسی نل پر گئی تو سانپ کی پھنکار جیسی آواز آئی تو میں نے اپنی نائن سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بھینسوں کا باڑا ہے، تم چپ کر کے نہاؤ اور آؤ، ابھی اندھیرا تھا۔ جب میں گھر واپس گئی تو 20 دن واپس نہ آئی۔ لوگ امی سے پوچھتے کہ یہ واپس کیوں نہیں جا رہی؟
میں اپنے شوہر کو واپس بھیج دیتی جب بھی وہ مجھے لینے آتے۔ آخر ایک دن امی نے مجھے واپس بھیج دیا۔ جب میں آئی تو میری ساسو ماں کہنے لگی کہ لو جی، ہم نے خود جانا تھا تمہیں لینے اور تمہارے میکے والوں سے کپڑے لینے تھے، اب تم اپنے جہیز سے ہمیں کپڑے دینا، جو کہ میں نے دیے۔ اس دن ہی میری نند نے مجھے کام پر لگا دیا، کہنے لگی یہ روٹیاں بنا۔ میں نے آگ جلا کر روٹیاں بنانا شروع کر دی۔ کھانے والے سے کہنے لگے کہ تیری روٹی کا ہمارا ایک نوالا بنتا ہے، اتنی ہلکی روٹی، بڑا پیڑا بنا اور بڑی روٹی پکا۔ ایک نئی مشکل۔ پھر میں نے بڑی اور موٹی روٹیاں پکانے لگی۔ میں روز سبزی بناتی، جب پکانے لگتی تو اقبال کہتی، میری نند کا نام اقبال ہے، تم گھی زیادہ ڈالتی ہو، ہٹ کونی میں پکاتی ہو۔ کونی ہانڈی کو کہتے ہیں۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی کہ تم مولی کوٹ کر چٹنی بنا لو۔ میں نے کہا کہ مولی کو ہم یا تو کاٹتے ہیں یا پراٹھے بناتے ہیں، یہ کوٹ کر کیسے بنتی ہے؟ وہ کہنے لگی، جاہل، پٹا اٹھا اور کوٹ۔ جب میں کوٹنے لگی تو وہ بٹے کے نیچے سے اڑ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا مذاق بنا میرا۔ حویلی کے ایک کونے میں چولہا تھا مٹی کا، اس میں ادھر ادھر راکھ بکھری رہتی اور اقبال بی بی کام کیے جاتی، اور جہاں چوزے اور مرغیاں اور بڑے بڑے ٹوکرے جن کے نیچے میرے دیور کے لڑائی والے مرغے بند تھے۔ ایک دن میں نے جھاڑو لگا کر چولہا صاف کیا اور مرغیوں کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا تو اقبال نے کھول دیا کہ باہر مرغیوں کو گیدڑ کھا جاتے ہیں۔ نمک انہوں نے یوں ہی پتھر کی شکل میں رکھا ہوتا، جب ضرورت پڑتی تھوڑا سا لے کر کوٹ لیتی اور ہانڈی میں ڈال لیتی، اور شاپر میں باقی مسالے رکھے ہوتے۔ جہاں میں سوتی تھی ایک دن میں نے اوپر دیکھا تو چمگادڑ چمکی ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی تو میری نند کہنے لگی، سو جا، کچھ نہیں کہتی۔ بعد میں ایک دن باتوں میں ذکر نکل آیا چمگادڑ کا تو میری پنڈی والی بہن کہنے لگی کہ اس میں ریبیز بھی ہوتی ہے اور تیرے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا ہاں، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔ رات کو بھینس سینگ رگڑتی تو میں سمجھتی کہ کوئی چور ہے۔ ایک دن یہ گتھی بھی سلجھ گئی کہ وہ بھینس کے سینگ رگڑنے کی آواز ہے۔ لکڑیاں جلا کر کھانا پکانا، اور جب میں اپنے طریقے سے پکاتی تو 100 نام رکھے جاتے۔ آخر میں نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، نہ آپ لوگوں کا واش روم، نہ نماز، نہ روزہ، اور نہ ہی پاکی کا پتہ، نہ ناپاکی کا۔ میں حافظوں کی بیٹی، تعلیم ہمارے گھر کی لونڈی۔ رمضان شریف میں جمعہ کے دن ہمارے گھر میں پورا محلہ جمع ہوتا ہے۔ شادی کے 10 دن بعد رمضان شروع ہو گیا تھا۔ پورے ڈھیرے پر ایک میرا روزہ ہوتا، نماز پڑھتی، میری ساس کہتی کہ دکھاوے کی ہے۔ جمعۃ الوداع آیا تو انہیں پتہ ہی نہیں، مجھے اپنا گھر یاد آ گیا کہ کیسے ہمارے گھر میں اہتمام ہوتا تھا جمعہ کا۔ میاں کا الگ منہ بنا رہتا، چھوٹی سی بات پر 4 دن بولنا چھوڑ دیتے، سمجھ میں نہ آتا بات کیا ہوئی۔ آخر 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ پھر میاں جی اس شرط پر مجھے شہر لے آئے کہ میرے بھائیوں کے بچوں کو رکھنا ہے۔ پھر میں نے انہیں 4 سال رکھا، ساتھ میں میرے بھی 2 بچے ہوئے۔ ہر ایک کی پیدائش پر روٹھ کر ڈیرے چلا جاتا میرا میاں۔ وقت پر کھانا نہ ملے تو نہیں پکا کھانا، کپڑے تیار نہ ہو تو ناراضگی، جوتا صاف نہ ہوتا تو ناراضگی، ضد اتنی کہ اپنی ہر بات پر اڑ جانا۔ شروع میں چوری چھپے رسالے پڑھتی، میکے سے اٹھا لاتی۔ شعاع میں ایک بہن نے لکھا تھا کہ جب میرا شوہر چلا جاتا ہے تو کھل کر سانس لیتی ہوں، وہی حال میرا بھی ہے۔ زندگی میں کئی موقع ایسے آئے کہ میرا بھائی مجھے لینے آیا، لیکن شعاع میں پڑھتی ہوئی اسٹوریز کی وجہ سے نہ گئی۔ میرے میاں بینک میں جاب کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ 6 ماہ سے رسالہ خود لا کر دیتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں پڑھتے ہیں۔ 2 ماہ پہلے ہم دونوں عمرہ کر کے آئے ہیں۔ میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہمارے شہر آنے کے بعد وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے تھے۔ سال بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 1 سال بعد ساس بھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ نند دیور کی شادی ہو گئی۔ سکندر کے چکر ڈھیرا پر کم ہو گئے۔ میرے میاں کا نام سکندر ہے۔ میری دعائیں رنگ لائیں، اب نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جو بچے میرے پاس رہے وہ اب روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔
ایک بات ہر ماں باپ کے لیے کہ ماحول ضرور دیکھیں جب بھی بیٹی کا رشتہ کرنے لگے، اور یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ نصیب کا لکھا ایسا ہوتا ہے یا کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے۔ اللہ حافظ۔